السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، تعظیم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی ہمارے دل میں، ہمارے اندر امن، پیس۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو سب نے فرمایا یہ حرمت والی جگہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا یہ حرمت کا دن ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہی کیوں؟ دوسرے مہینے کیوں نہیں؟ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس میں صرف یوم عاشوراء ہی نہیں، اس میں اور بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اسلامی مہینہ، اسلامی سال ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اور یہ 12 مہینے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور یہ 4 مہینے حرمت کے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ یہ قرآن میں اس کی آیت ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تینوں مہینے اس لیے مقدس ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے اور آتے ہیں۔ اور رجب اسی لیے حرمت والا مہینہ ہے کہ پہلے زمانے میں عرب رجب میں عمرہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا جواب دو، کیونکہ انسانی جان بہت عظیم ہے اور کسی انسان کی جان اس مہینے سے بھی محترم ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں کون سے واقعات رونما ہوئے، اور اسلامی مہینوں میں محرم الحرام کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تھی۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکے سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا تھا، اور حتیٰ کہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے تھے۔ سارے قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آج رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرے گا۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو اس کا اسلامی کیلنڈر کا بھی جو ہوا تھا، حج کے آخر میں یہ منصوبہ طے ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں 17 ہجری میں اسلامی کیلنڈر کا ابتدا ہوا۔
حج کے آخر میں منصوبہ طے ہوا اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے ابتدا میں ہجرت کی تھی، اور اس میں 10 محرم کو ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی رونما ہوا تھا کہ فرعون سے بنی اسرائیل قوم کو نجات ملی تھی۔ اسی لیے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ آپ کس کا روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہمیں نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں نجات دلائی تھی، تو ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کے مشابہ نہیں، ہم 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اس اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، لیکن صحابہ کرام نے اس روایت کو باقی رکھا۔ تو اس محرم کے مہینے میں کون سے واقعات رونما ہوئے تھے؟ ایک تو فرعون سے بنی اسرائیل قوم کو نجات ملی تھی، ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اس کی بیماری سے نجات ملی تھی جو 18 سال تک چلی تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات ملی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی تھی، اور محرم کے مہینے میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین، آسمان، جبرائیل علیہ السلام، فرشتے، جنت، دوزخ، چاند، سورج، یہ سب محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی محرم الحرام میں قبول ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان سے جو کشتی انہوں نے بنائی تھی اور اس کو طوفان سے بعد میں دعا قبول ہو کر طوفان تھم گیا تھا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ ادریس علیہ السلام کو مقام اولیاء پر اٹھایا گیا، یعنی اس دنیا سے۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی محرم میں۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ملی تھی محرم الحرام میں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جو بہت دکھ دینے والا واقعہ، جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ سبق کیا ہے کہ اسلام کی خاطر اگر سر بھی کٹانا پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین بھی اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کی، ایمان کو بچایا، اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ حسن حسین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس وقت سر نہیں اٹھاتے جب آپ کی پشت پر سے حضرت امام حسن حسین ہٹتے نہیں، بھلے پیچھے سے لوگ سجدے میں ہی پڑے رہتے تھے، آپ ان کو بہت عزت دیتے تھے۔